جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، دعا کا لینا، دعا کا کرنا، دعا کا دینا، یہ ایک مومن مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ تینوں کام کیا کرتے تھے۔ دعائیں دیا بھی کرتے تھے، دعائیں کیا بھی کرتے تھے، اور دعائیں کروایا بھی کرتے تھے۔ جس طرح کی حدیث میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے جانے لگے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شخصیت، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے سامنے یہ ایک قانون اور قاعدہ رکھا ہے کہ کسی دوسرے کو دعا کا کہنا یہ ایک نبوی مزاج ہے، یہ سنت رسول ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے بارے میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے راحت، سکون، عزت اور اکرام کا باعث ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو دعا دی ہے وہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بدر کو دعا دی جب آپ بدر کے لیے جنگ کے لیے آئے، 313 بے سر و سامان، بڑے مشکل اور کٹھن حالات کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کی حالت دیکھی تو دعا فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو سواریاں عطا کر دے، یہ پیادہ ہیں، پیدل ہیں، اے اللہ ان کو سواریاں عطا کر دے، اے اللہ ان کے جسموں کے اوپر لباس نہیں ہے، اللہ ان کو لباس عطا کر دے، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو سیر کر دے، ان کے پیٹوں کو بھر دے۔ تو جب جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر ہونے کے بعد حدیث میں آیا، تاریخ میں آیا کہ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو پیدل واپس مدینہ گیا ہو۔ ہر صحابی کے پاس مال غنیمت میں سے ایک اور دو اونٹ تھے، ہر صحابی کے پاس شاہانہ لباس تھا، اور ہر صحابی کو جو ہے وہ اللہ نے بدر کی لڑائی کے بعد بدر میں بھی اور مدینہ میں بھی پہنچ کے مال غنیمت سے وافر مقدار میں کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام نے پیٹ بھر بھر کے گوشتوں کو کھایا۔ فوراً دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی۔ میں بچہ تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ کے اندر۔ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ میرے پاس آئے، دودھ کا مطالبہ کیا، دودھ مانگا۔ میں نے کہا جی دودھ تو نہیں ہے، ایسی بکری میرے پاس نہیں ہے جو دودھ دینے والی ہو۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر ایک پھنڈر بکری کو جو دودھ دینے کے قابل یا دودھ دینے کی عمر کو نہیں پہنچی تھی لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے ہاتھوں کو اس کے تھنوں پہ پھیرا، دودھ نکلا، خود بھی پیا، ابو بکر کو پلایا، اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی دیا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پھیرا، تھن اپنی اصلی حالت میں واپس چلے گئے، اور میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا رحمک اللہ یا ولد، اے لڑکے اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تیرے اوپر اپنا کرم کرے، فإنک علیم معلم، تو جاننے والا ہے اور سکھایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود کو علم کی دعا دی، تعلیم کی دعا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود کو اس قدر علم دیا، اس قدر فہم دی، اس قدر فراست دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور انہوں نے ابن مسعود کے اوپر یہ کڑی شرط لگا رکھی ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ مجھے آپ سے خصوصی تعاون کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی رائے چاہیے ہوتی ہے دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، اس لیے کہ آپ کو پیغمبر کی دعا ہے کہ آپ عالم بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پیغمبر کی دعائیں ملتی ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جن کے اوپر پیغمبر نے دعائیں دی ہیں، اور ان میں سے ایک کام تجارت سے ریلیٹڈ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی چیز کو لیتے وقت
یعنی خریدتے وقت اور چیز کو بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اپنی زبان کو، اپنے معاملات خیالات کو نرمی سے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر رحم کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے، دکان کے اوپر جاتے ہیں آرام سے، پیار سے، محبت سے چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ بیچنے والے کو بھی اس طرح کا چاہیے کہ اگر سودا نہیں ہو رہا، ریٹ طے نہیں ہو رہا، تو کم از کم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، دل کی نرمی کا اظہار کرے، زبان کی نرمی کا اظہار کرے، اپنے گفتار کی نرمی، اخلاق کی نرمی کا اظہار کرے۔ کیوں کہ اگر چیز لینے اور دینے میں نرمی کریں گے تو پیغمبر کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر کی دعا مل گئی تو دنیا بھی پار ہو جائے گی، دنیا میں بھی آدمی سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے وقت نرمی دکھاتا ہے۔ آپ کی چیز ہے، آپ کا چارجر ہے، آپ کا ہیڈ فون ہے، آپ کی کچھ چیز جو آپ کا ساتھی لے گیا، آپ کا دوست لے گیا، جب آپ اس سے وہ چیز مانگیں تو پیار اور محبت اور نرمی سے مانگیں۔ اگرچہ اس نے آپ سے وعدہ خلافی کی، اگرچہ اس نے وہ آپ کی چیز وقت کے اوپر نہیں لٹائی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، نیکی کا الگ اجر ملے گا۔ اور جب دوبارہ سے آپ اس کو اپنی چیز واپس کرنے کا کہیں گے، نرمی سے کہیں گے، اس چیز کا الگ سے اجر ملے گا، اور ساتھ میں پیغمبر کی دعا بھی ملے گی۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے یا ہمارا طریقہ تکلم کیا ہے کہ ہم اس کو نیکی کر لینے کے بعد اس کو چیز کے واپسی کے وقت اس طرح کے تانے دیتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ساری کی ساری نیکی جو ہے وہ ہڑپ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو، اس چیز کو، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرے۔ پیغمبر کی دعا ہے، دعائے نبوی ہے، اور دعائے نبوی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، چیز کو دیتے وقت، چیز کو لیتے وقت اور چیز کا مطالبہ کرتے وقت اگر نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو اللہ رحمت کرے گا اور ضرور بضرور کہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔